شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تمام تعریف رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ قیام اللیل میں پارے 2 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین. اس بارے میں بالعموم 3 طرح کے مضامین ہیں. جیسے کہ پہلے بارے میں بنی اسرائیل کو جو اس دنیا کی امامت کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس دنیا پر امام بنایا گیا تھا اور ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا گیا تھا. تو یہاں سے وہ دنیا کی امامت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند ارجمند اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے بنی اسرائیل تھے. جب انہوں نے اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، نافرمانی کی اللہ کی، تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہ ذمہ داری دی گئی، اس دنیا کی امامت انہیں عطا کی گئی. تو اس میں سب سے پہلے جو قبلہ بنایا گیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پوری دنیا والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کرنے کے 16 یا 17 ماہ تک اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے. چونکہ قبلہ ایک قوم کی نشانی ہوتی ہے، اس کی مذہب کی علامت ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر یہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا کعبۃ اللہ کی طرف. تو یہاں سے ان کی امامت کو بنی اسرائیل کی جو بڑا بنایا گیا تھا اس کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو اس پر انہیں بڑا اعتراض ہوا کہ جس قبلے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آخر کس وجہ سے یہاں سے تبدیل کر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی بنا پر آپ کا قبلہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو اور آپ کی نبوت کو وہ جانتے تھے. آپ آخری نبی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی. اس کے باوجود وہ جانتے ہوئے انجان بنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے پہچانتے ہیں. لیکن وہ حق کو چھپا رہے ہیں، یکتمون الحق وهم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر یہاں سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تھی وہ بتلایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو گے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کاریگری کو بھی اس کے بعد کی آیات میں بیان کیا گیا
کہ اللہ کون ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اکیلا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی رحمان و رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی قدرت کی، اس کی کاریگری کو اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، کہ بے شک یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں یہ سورج، چاند، ستارے اور اس کے علاوہ جو سمندر میں چلنے والے جو کشتیاں ہیں اور یہ ہوائیں ہیں اور کائنات کے اندر جو تصرفات ہیں، یہ تمام کے تمام میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں یا ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن وہ ان کی عبادت سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ دنیا میں لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں یا اپنے بزرگان دین کی اولیاء کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، بعض نبیوں اور ولیوں کی پرستش کرتے ہیں، بعض اور ان کی من گھڑت خداؤں کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس سے لا علم تھے، ہم اس سے بری تھے۔ تو جو لوگ اتباع کیے، جب وہاں پر دیکھیں گے کہ ہم جس کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی عبادت سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم بھی ان کی عبادت سے ایسے ہی برات کا اظہار کرتے جیسا کہ یہ لوگ آج برات کا اظہار کر رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رائگاں بنا دے گا، ان کو ان کے لیے حسرت بنا کر ان کے سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ جو کافروں کا انجام ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا یہ انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تمیز بتلائی کہ اے لوگوں، تم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا ہے اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ اور حرام سے پرہیز کرو۔ اور بالخصوص اہل ایمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کی لسٹ بیان فرمائی ہے، اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا ہے، مردار تم نہیں کھا سکتے، جو جانور از خود مر گیا ہے، جس کو حلال طریقے سے اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو مردار ہے، اس کو مت کھاؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خون کو بھی تم پر حرام کیا گیا ہے اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے اس کو بھی کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں حالت یہ ہے کہ تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو مجبور ہے، لاچار ہے، تو ایسے وقت میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، حرام کھا کر بھی تم اپنی جان کو بچا سکتے ہو، لیکن یہ اس وقت میں جب کوئی چیز تمہارے لیے تمہارے سامنے نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بات کو ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو حق بیان کیا ہے، حق نازل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگ گویا کہ وہ حق کو بیچ کر باطل کو خرید رہے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور آگ کھا رہے ہیں، اور ان کے لیے اس کے علاوہ آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اتنی بری بات ہے کہ وہ حق کے بدلے باطل کو خرید رہے ہیں اور گمراہی کو خرید رہے ہیں اور جنت کے بدلے عذاب کو خرید رہے ہیں، تو کتنی عجیب و غریب بات ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق کو چھپانے والوں کا انجام بیان کیا ہے، جو دنیا کے مفاد کے لیے
جو حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایسے مال کو کھا رہے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں جو کہ باطل ہے، جو حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو نیکی ہے اس نیکی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کی جو مضامین ہیں، تو جو مسلمان جو مدینہ میں جو وہاں پر اپنا مقام بنا لیے ہیں، تو ان کے لیے بہت سے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے لیے ابھی تم یہاں پر سکونت پذیر ہو گئے ہو، اطمینان و سکون تمہیں حاصل ہوا ہے، تو جو اسلامی شریعت کی کچھ احکام و مسائل تمہارے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، جس میں نیکی کے بارے میں بتلایا گیا کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، یہ نیکی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور جو مسکین ہے، مجبور ہے، یتیم ہے، مسافر ہے، ان کو اپنا مال خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں صبر کرو، مصیبت اور تکلیفوں کو برداشت کرو۔ تو یہ نیکی ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا احکام بیان فرمائے کہ اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے اپنی طرف سے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کا بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کی وفات کا وقت آ چکا ہے تو تم بہت اہم چیزیں ہیں تو اس کو لکھ لیا کرو، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اس کو لکھ کر جاؤ تاکہ اختلافات نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کیا آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری تفصیلات روزوں کے احکام و مسائل کی بیان فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی مسئلہ ذکر کیا ہے، چونکہ روزوں کا تعلق دعا سے بہت اہم ہے کہ جب رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب آپ کے بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھے کہ کہاں ہیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور حلال چیزیں کیا ہیں اور حرام چیزیں کیا ہیں اس کی بھی تفصیلات بیان فرمائی کہ تم رشوت کا لینا دینا اور رشوت کا کھانا پینا چھوڑ دو، یہ حرام ہے۔ جس طریقے سے روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں اپنے اوپر تم حرام کر لیتے ہو، یعنی اس کو کھانا پینا، تو جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی کچھ حد تک کے لیے، کچھ وقت کے لیے تم پر جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اس کو تم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اے لوگوں، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور رشوت کے ذریعے سے یعنی اپنے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کو تم رشوت دے کر دوسروں کا مال ہڑپ نہ کر لو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اس طرح گناہ کے ذریعے سے تم لوگوں کا مال نہ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ حرام ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، بے شک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ رشوت دینے والے پر، رشوت دینے والے پر، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد کی آیات میں اللہ عز و جل نے حج کے مسائل بیان فرمایا اور کہا کہ تم پر حج یعنی فرض کیا گیا ہے معلوم دنوں میں، تو لہٰذا تم اس کے لیے جو زیادہ راہ تم اپناؤ تو اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یہ بہترین زیادہ راہ ہے۔ تم حج کے موسم میں، حج کے وقت میں تم بری باتیں نہ کرو، ناشائستہ باتیں نہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے صرف دنیا ہی میں عطا کر دے تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہترین اجر ہے
وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو جن کی دعا ہوتی ہے تو ان کے لیے یعنی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے۔ محترم حاضرین کرام، اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے یعنی معاشرتی مسائل کا ذکر فرمایا، جیسے کہ یعنی طلاق کا تفصیلی یعنی تذکرہ فرمایا کہ طلاق تمہیں اس طرح دینا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو۔ شادی بیاہ جو تمہیں یعنی ایک ساتھ رہنے کا جو طریقہ سکھاتا ہے، شادی کا مطلب یہ ہے کہ تم مل کر رہو، اور اگر تم اپنی بیوی سے ناراض ہو تو 4 مہینے تک تمہیں اس کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر تم رجوع کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، چونکہ پرانے زمانے میں سال ہر سال تک اپنی بیوی سے ناراض ہو کر انہیں یعنی معلق کر دیا جاتا تھا، انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ کسی اور جگہ بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں تو انہیں 4 مہینے 4 اشہر 4 مہینے تک انہیں مہلت حاصل ہے، اس کے اندر یا تو رجوع کر لیں یا ان کو طلاق دے دیں۔ اور پھر طلاق کے تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی کہ الطلاق مرتان، طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تم طلاق دو، اس کے بعد پھر اس کی عدت ہے، وہ یعنی اس کی ہر عورت کی الگ الگ عدت ہے، اس کی احادیث میں تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ عدت گزرنے سے پہلے اس کو رجوع کر لو تو تمہاری اپنی بیوی ہے، اور اگر تم نے اس کو رجوع نہ کیا تو وہ یعنی طلاق رجعیہ کہلاتی ہے، وہ یعنی اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور وہ اپنے مائکے چلے جا سکتی ہے۔ پھر اگر تم نکاح کرنا چاہو تو پھر نئے مہر کے ساتھ، نئے یعنی رضامندی کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی مطلقہ کی عدت بیان فرمائی کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، جو مطلقہ عورت ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ تو وہ عورت جس کی یعنی جس کا حیض نارمل آتا ہے یعنی صحت کی حالت میں، تو اس کے لیے 3 حیض ہے، اور ایسی عورت ہے جس کو نارمل طریقے سے حیض نہیں آتا ہے تو اس کی جو عدت بیان کی گئی ہے وہ 3 مہینے ہے، 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ اور ایسی عورت جو حاملہ ہے اور اس کو طلاق دی گئی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جو مطلقہ عورتیں ہیں، اور وہ عورت کی عدت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی عدت یا تو وضع حمل ہے اگر وہ حاملہ ہے، یا ہے کہ اگر وہ یعنی حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت یعنی 4 مہینے ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اس کے بعد پھر وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ عدت کی تفصیلات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ اور اس قرآن کریم کی یعنی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح تم کرو تو اہل ایمان سے کرو، مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، اگرچہ کہ وہ یعنی خوبصورت ہے، وہ تمہیں پسند آئے تو اپنی عورتوں کا، اپنی بچیوں کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو، اور اسی طریقے سے اپنا نکاح مشرکہ عورت سے نہ کرو، مشرکہ عورت سے نہ کرو، اگرچہ کہ وہ تمہیں بہت پسند آ جائے تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اس کے بدلے میں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک لونڈی سے تم نکاح کر لو جو مومنہ ہو، اور اس طریقے سے وہ مرد سے نکاح کرو جو غلام ہے، جو مومن ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، چونکہ آج کا جو ماحول ہے، جو معاشرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایمان کو پس پشت ڈال کر محبت کی نکاح ہوتے جا رہے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دل میں محبت رچ بس گئی ہے، نگاہوں میں وہ عورت رچ بس گئی ہے تو بس اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اور ہماری بہت ساری خواتون، ہماری بہت ساری بہنیں ایسے یعنی محبت کے نکاح میں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں، اپنا ایمان فروخت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ تمام کے تمام لوگ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے وہ تمہیں بخشش کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں
معافی کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے. اور اولئک یدعون الی النار، تو ایسے لوگ جو محبت کی جو نکاح کروا رہے ہیں یا اس کو فروخت کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ آگ کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ یہ نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے اس طرح بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے احکامات اس صورت میں ہیں، جیسے کہ رضاعت کے مسائل ہیں کہ شوہر بیوی میں طلاق ہو جائے تو وہ رضاعت کے کیا احکام، کیا مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.